آج بڑا خوبصورت موضوع آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں جس چیز پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ میرا سب سے فیورٹ اور سب سے زیادہ ہارٹ ٹچنگ جو ہے میرے لیے، وہ والا موضوع ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، ماں کے متعلق۔ آج کے موضوع کا جو سٹارٹ ہے وہ یہ ہے، اساتذہ کی صحبت اور ماں کی دعا۔ اساتذہ کی صحبت اور ماں کی دعا، اس سلسلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ وہ ان سے قربت الہی اور دوسری چیزوں پہ تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں، آپ کے گھر میں آپ کی ماں بوڑھی ہے، پہلے اس کی اجازت لے کے آؤ، پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنی شاگردی میں لوں گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ ان کو شوق اور اللہ پاک کی طرف رغبت اور اللہ پاک کی طرف جو ان کا جھکاؤ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ تو وہ بڑے بھاری دل کے ساتھ اپنی ماں جی کے پاس گئے اور اپنی ماں سے درخواست کی کہ میں اللہ کے راستے میں محنت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مراقبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں ٹائم لگانا چاہتا ہوں، وقت لگانا چاہتا ہوں، وقت دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے سلسلے میں مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آپ کی اجازت کے بنا جو ہے وہ مجھے وہ استاد محترم نہیں لیتے۔ ماں نے بیٹے کا لگاؤ، اللہ کی طرف رغبت، اللہ کی طرف جھکاؤ دیکھا اور ماں نے اجازت دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اجازت لے کے خوشی خوشی جب ان کے پاس پہنچا، اپنے استاد محترم کے پاس، تو میں نے ان کے ساتھ، انہوں نے مجھے پراپرلی اپنی شاگردی میں لے لیا اور میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا اور میری تربیت کا آغاز ہو گیا۔ جیسے میری تربیت کا آغاز ہوا، اس کے ساتھ ہی 14 سال میں نے ادھر رب تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے 14 سال محنت کی، مراقبے کیے، مجاہدے کیے، بڑا کچھ کیا۔ اتنا کیا کہ وہ سوکھ کے بالکل پتلے ہو گئے۔ اس کے بعد 14 سال بعد ایک دن ماں سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ تہجد کا ٹائم تھا، تو رات کو دیر رات پہنچے تو باہر رک گئے کہ اب میں دروازہ نوک کروں گا تو ماں ڈسٹرب نہ ہو جائے، ماں کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو انتظار کرتے رہے۔ تہجد کا ٹائم ہوا تو پانی کے بہنے کی آواز آئی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ماں اٹھ گئی ہیں، ماں تہجد کے لیے اٹھ چکی ہیں، تو اب دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دروازے پہ ابھی ہاتھ ہی رکھا تو اندر سے باجی کی آواز آئی کہ بیٹا آ گئے ہو، بایزید آ گئے ہو۔ تو دروازہ کھول دیا اور وہ اندر آ گئے۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کا حلیہ اور وہ ساری چیزیں دیکھی تو ماں سے رہا نہ گیا۔ ماں نے کہا کیا حالت ہو گئی میرے بیٹے کی، سوکھ کے بالکل سوکھ کے پتلے ہو چکے تھے، 14 سال لگا کے آئے تھے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں، ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ پڑھا ہے، بہت سارے حوالوں سے یہ مستند بات جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ مستند بات ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے اسی وقت میری کنڈیشن دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے۔
اور جب ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے اس دعا کے دوران ہی وہ کچھ مل گیا جو مجھے 14 سال کی صحبت سے، 14 سال کے مراقبوں سے اور 14 سال کے مجاہدوں سے اللہ کا وہ قرب نہیں مل سکا تھا۔ وہ قرب الہی مجھے ایک ماں کے جسٹ ایک ہاتھ اٹھانے سے، اس دعا سے مل گیا، جس دعا میں صرف ماں نے کہا تھا کہ یا ربا 14 سال ہو گئے میرے بیٹے کو تجھے ڈھونڈتے، تجھے پانے کے لیے، اب تو کرم کر دے۔ تو وہ کرم ہو گیا۔ یہ تھی ماں کی دعا۔ استادوں کی، مرشدوں کی صحبتیں بڑی ضروری ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماں کی دعا سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ وہ ماں کی دعا عرش کو چیر کے گزر جاتی ہے۔ اور ماں کی دعا، دل سے نکلی ہوئی دعا تو عرش والا بھی ڈالتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کا، میں نے دیکھا ہم لوگوں کا ایک بہت ہی زیادہ یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ ہم لوگوں نے بابے ڈھونڈنے شروع کر دیے، ہم لوگوں نے استاد ڈھونڈنے شروع کر دیے، سب کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جو اپنے گھر پہ بیٹھی ماں ہے اس کو خوش کیا ہی نہیں، اس کی دل سے دعا لی ہی نہیں۔ تو یہ ہے ماں کا مقام۔ ماں کا مقام اس دنیا میں سب سے افضل بنا کے بھیجا گیا رشتہ، جس کے پاؤں کے نیچے جنت بنا دی گئی، وہ بتا دی گئی، اس کی خدمت کے عوض، اس کی خوشنودی کے، اس کی خوشی کے عوض، اس کو خوش کرنا، اس کی تابع داری، تابع فرمانی، اس کی خدمت، اس کی فرض، سب سے بڑے فرائض میں سے ایک فرض، اس ماں کی دل سے دعا لینی نہیں۔ ہم نے استادوں کے پیچھے پڑے رہنا، اور وہ اس دور کے استاد حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد، ان کی صحبت اگر ماں کی دعا سے کم لگ رہی ہے، ان کی صحبت اگر ماں کی دعا کے ساتھ مل کے ہی کام کر رہی ہے، تو آج کل کے اساتذہ تو ماں کی دعا، ماں کے اوپر بولنا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ماں کے اوپر بولنا الفاظ کو تکلیف دینے والی بات ہے، تکلیف دینے والی بات ہے۔ ماں ہستی، مظہر کائنات، مظہر نور خدا، رب کائنات کا مظہر اس دنیا میں۔ تو یہ ایک ماں کا کانسیپٹ، اور ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک اور واقعہ اس کے ریلیٹڈ حضرت، تو یہ ہے زندگی بیسیکلی۔ اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم سیدھا رستہ، ہمارے نماز میں دعا کرتے ہیں سیدھا رستہ، سیدھا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سیدھا رستہ ہے کیا؟ وہ سیدھا رستہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ تو وہ سیدھا رستہ ہمارے ماں باپ کی خدمت سے ہی نکلتا ہے۔ ماں کی دعا کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں آج اس بات کا تہہ دل سے جو ہے وہ اقرار کرتا ہوں، اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے اقرار کرتا ہوں کہ آج میں جو ہوں، میں جو بھی ہوں، وہ میں صرف اپنی ماں جی کی دعاؤں کی وجہ سے، وہ میں صرف اپنی ماں جی کی محبتوں کی وجہ سے، میں وہ صرف اپنی ماں جی کی بدولت ہوں۔ یہ میرا ایک اقرار ہے کہ یہ ماں جی کا جو ہے وہ ہونا اور ماں جی کا دعا کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں کے جانے کے بعد تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری آیت الکرسی چلی گئی۔ میری ماں کے جانے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری آیت الکرسی چلی گئی۔ ایک اور واقعہ جو میں نے ابھی بات کی آپ سے، وہ شیئر کریں گے آپ سے، لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر بہت زیادہ، تو انشاءاللہ وہ بھی ماں کے متعلق آپ سے ڈسکس کریں گے۔
بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ چھوٹا سا میں کانسیپٹ لے کے آیا تھا آپ کے پاس کہ ماں کی دعا جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے، اور جب آپ اس کے بعد آپ جو ہے وہ صحبتیں لیتے ہیں ماں کی دعاؤں کے بعد تو وہ اثر جلدی کرتی ہیں، لیکن ماں کی دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بنتا ہے وہ ماں کی دعا سے بنتا ہے۔ اگر آپ ماں کو پیچھے رکھ کے باقی ساری زندگی لگا دو تو رب تعالیٰ نہیں ملتا۔ رب تعالیٰ ملتا ہے تو وہ اس دنیا میں جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے ساتھ ملتا ہے، اور ویسے